اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساختیاتی تفسیر کے حوالے سے، بناوٹ کے حوالے سے اس سے قبل کچھ ویڈیوز آپ کے لیے پیش کی گئیں۔ اب ساختیاتی حوالے سے ہم بلحاظ غبار بحث کریں گے۔ اس موضوع کو سمجھ لیں کہ یوں سمجھیں کہ ہتھیلی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف چھوٹے چھوٹے پہاڑ یا پیڈز بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اس پرنٹ کے اوپر توجہ دیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی انگشت شہادت جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس کے نیچے ہتھیلی کے اوپر یہاں پہ گوشت تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوگا۔ یہ جو ابھری ہوئی جگہ ہے اس کو بار مشتری اس انگلی کی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ درمیانی انگلی کے نیچے جو ابھری ہوئی جگہ ہے اس کو بار زحل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسے اگلی انگلی شمس کی انگلی کہلاتی ہے، اور اس کے نیچے جو بار ہے وہ بار شمس کے حساب سے، اور یہ چھوٹی انگلی جو ہے یہ عطارد کی انگلی کہلاتی ہے، اور اس کے نیچے جو بار ہے یہ بار عطارد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بار عطارد کے بعد ہم آتے ہیں بار زہرہ کی طرف۔ انگوٹھے کے یہ ساتھ والا حصہ جو ہے یہ سارے کا سارا بار زہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بہت سارے ہاتھوں میں سب سے نمایاں ترین ابار جو ہے وہ یہ بار زہرہ کا ہی آپ کو ملے گا۔ اس کے اوپر والے حصے میں انگوٹھے کا، یعنی کہ یہاں سے جو حصہ ہے اس جگہ کو ہم ابار مریخ اندرونی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ابار زہرہ کے بالکل مقابل جو جگہ ہے ہتھیلی کے باہر کی طرف کی، یہاں پہ جو تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم ابار کمر کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس ابار کمر کے اوپر جو ایک چھوٹا سا پیڈ آپ کو بعض ہاتھوں میں ملے گا، بعض میں بلکہ اکثر میں نہیں ملے گا، اسے ابار مریخ بیرونی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور یہ جو درمیان والا حصہ ہتھیلی کا اس کو میدان مریخ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ یہ ابار یہ تو ہم نے بتا دیا کہ ابار ہوتے کیا ہیں، لیکن اباروں کی بناوٹ اور ان کا اچھا اور برا ہونا ہم کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہوگی کہ کون سا ابار اچھا اور کون سا ابار اچھا نہیں ہے، اس وقت تک ہم اباروں سے درست احکام اخذ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں بات کہ یہ جو پیڈ بن رہے ہوتے ہیں جو بھی ابار ہیں، اس کو انگلی کے بالکل نیچے اس جگہ کے اوپر سینٹر میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دائیں یا بائیں سائڈ پہ ہے، یا دائیں یا بائیں رخ لے رہا ہے، یا نیچے کی طرف آ رہا ہے، یا اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ابار اپنی پوری طاقت لیے ہوئے نہیں ہے۔ یا تو اس میں منفی طور پہ کمی یا اضافہ ہو رہا ہوگا، یا جو اس کی اصل خصوصیات ہیں اس سے ہٹ کے یہ کچھ اور خصوصیات کا مظہر ہوگا۔ اسی طرح بعض ابار اگر ضرورت سے زیادہ ابھر جائیں، موٹے ہو جائیں، یا بہت زیادہ پہاڑ کی شکل یا پیڈ کی شکل اختیار کر لیں، تو یہ بھی اچھی شکل نہیں ہوتی۔ ابار اگر دبا ہوا ہو، پچکا ہوا ہو، یا اندر کی طرف گیا ہو وہ جگہ جہاں پہ ابار ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک منفی علامت ہے، جو ابار سے منسوب جو مثبت چیزیں ہیں ان کے پورا نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب آئیں ان اباروں کی خصوصیات کی طرف۔ بناوٹ کے حوالے سے تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ابار مشتری سے۔ ابار مشتری جو ہے یہ مذہبی معاملات، دولت کے معاملات، اختیار، طاقت اور علم کے ساتھ، روحانی علم کے ساتھ منسوب ہے۔ اگر یہ ابار اپنے متوازن شکل لیے ہوئے ہو، یعنی کہ درمیان میں ہو، مناسب تک ابھرا ہوا ہو، نہ پچکا ہو نہ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہو، گٹھلی کی شکل یا پہاڑی کی شکل بنائی ہو اس نے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ صاحب ذائچہ ایک متوازن شخصیت کا عامل ہے ان معاملات کے حوالے سے جو اس سے منسوب ہے، یعنی کہ مذہبی امور ہو گئے، روپے پیسے کے معاملات ہو گئے، طاقت اور اختیار ہو گیا، کیونکہ اسے گرو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اگر یہ ابار مناسب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ہاتھ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارے گا، زندگی میں مختلف کامیابیوں سے ملیں گی، اور اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا مزاج، سچ بولنا، مذہبی معاملات کی پیروی کرنا، اور اپنا جو اس میں معاشرتی اس کا مقام ہے اس کی حفاظت کرنا، اور کوئی کام ایسا نہ کرنا جو اس کی عزت اور وقار کے اوپر حرف لے کے آئے، اس آدمی کا شیوا ہوگی۔ لیکن اگر یہ ابار اپنی خصوصیات میں پورا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سارے معاملات میں وہ جو ہے وہ پورا نہیں اترے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو بڑا مذہبی آدمی شو کر رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ مذہبی آدمی نہ ہو، یا مذہب کی آڑ میں وہ کوئی اپنا دھندا چلا رہا ہو۔ اسی طرح کیونکہ یہ ایک طاقت یا اختیار بھی انسان کو دیتا ہے دوسروں کے اوپر،
تو اس کی نیگیٹو حالت یا تو آدمی کو بالکل نوکر چاکری والی پوزیشن میں لے جائے گی، اور اگر نیگیٹیولی ابھرا ہوا ہے تو پھر ایسے لوگ جو زور زبردستی کے ساتھ اپنا طاقت اور اختیار قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک کیفیت اس کے مزاج میں شامل ہو جائے گی۔ اب آ جائیں غبار ذہل کی طرف۔ غبار ذہل بنیادی طور پر حکمت اور کیریئر اور مزاج، یعنی کہ خشک مزاجی یا خوش مزاجی دونوں چیزیں کی طرح سے جتنے معاملات ہیں ان سے متعلق ہے۔ تو اگر یہ مناسب لیا ہوا ہے، سائز اپنا، شکل اپنی، ساخت اپنی، رنگ اپنا، تو یہ ایسے آدمی کی علامت ہے جو اچھے کیریئر اور اچھی مادی زندگی بسر کرے گا، مزاج اس کا اچھا ہوگا۔ لیکن اگر یہ منفی ہے، دبا ہوا ہے یا بہت زیادہ ابھرا ہوا ہے تو کمینہ خصلت، بے وجہ پریشان رہنا، تنگ مزاجی، تنک مزاجی، اور خود بھی تنگ ہونا، دوسروں کو بھی تنگ کرنا جیسی خاصیات جو ہیں وہ اس کا خاصہ ہوں گی۔ اب آ جائیں تیسرے غبار کی طرف، غبار شمس۔ غبار شمس جو ہے گو یہ مادیت کے حوالے سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ کیریئر اور شہرت اور کسی بھی کام میں کامیابی اور ایک ڈومیننٹ مزاج کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر یہ اچھا ہو تو آدمی کو زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں ضرور شہرت ملتی ہے، اور اس کا نام جو ہے اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں ضرور مشہور ہوتا ہے۔ یہ اس کے جو ہاتھ کے اوپر باقی علامتیں بھی ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں سے منسوب ہوتی ہیں۔ تو آخری حکم تو ہم ساری چیزوں کو ملا کے لگا سکتے ہیں، لیکن جنرلی ہم اس کی بات کریں تو یہ ایک ایسا غبار ہے جو آپ کو چور کے ہاتھ پہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ چور کو جو شہرت مل رہی ہے اس کے لیے کوئی اور غبار ہوگا، وہ بھی یہی ہوگا۔ یہ آپ کا کام ہے۔ جیسے جیسے آپ کیمسٹری آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کوئی بھی آدمی جو نام کما رہا ہے اس کے منفی یا مثبت نام کمانے کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال اس کی کسی طرح کی مثبت یا منفی موجودگی ایک شہرت اور کامیابی دینے کا باعث بنتی ہے۔ ایسے لوگ فلموں، ڈراموں، سیاست کے جو شعبے ہیں ان میں بھی کامیاب رہتے ہیں، اور اگر نیگیٹو ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ناکامی کا بھی حصہ وہ اپنا ڈالتے ہیں ان شعبوں کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی نہ ہیرو بنتا ہے، نہ ہر آدمی وزیر اعظم بنتا ہے، نہ ہر آدمی وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ بعض لوگوں کی سیاست وہ گلی محلے پہ ہی آگے دم توڑ جاتی ہے اور کئیوں کی آگے نکل جاتی ہے۔ کھیلوں میں شہرت پانا اور ایسے کاموں میں شہرت پانا، سارے معاملات اسی کے تحت آتے ہیں۔ اب آ جائیں چوتھے غبار کی طرف، غبار عطارد۔ غبار عطارد جو ہے وہ ذہنی معاملات، تعلیم، عقل اور دانش، تجارت کے ساتھ منسوب ہے۔ اگر یہ اچھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ان سارے چیزوں میں کامیاب ہوگا، اور اس کی ذہنی صلاحیتیں، گفتگو کرنے کا طریقہ، بات چیت، مزاج اس کا سارے کا سارا بہت ایک علمی دائرے کے اندر، اور ایک آتا اس کا اس طرح سے ہی ہوگا معاملات کا کہ آپ کو اس کو بحث کے اندر شکست دینی مشکل ہو جائے گی۔ کاروبار کی طرف اس کا رجحان ہوگا، آگے بڑھنے کی اس کے اندر بہت زیادہ ان شعبوں میں خواہش ہوگی۔ تو اگر یہ نیگیٹو ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا آدمی پھر کامیابی کے لیے ہیرا پھیری، چوری، ملاوٹ اور اس طرح کے کاموں میں بآسانی ملوث ہوگا، کیونکہ اس نے تجارت تو کرنی ہے۔ اگر اس کی خالص مرچیں نہیں بک رہی تو اس نے مرچوں کے اندر برادہ ڈالنا ہی ہے، اور اسے خالص دودھ بیچنے کی خواہش نہیں ہوگی، وہ پانی ڈالے بغیر دودھ بیچے گئے نہیں۔ ایسے لوگ اگر دودھ کے اندر پانی نہ ڈالیں تو میری ایک ملاقات ہوئی ایسی بندے سے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو الٹی آنے لگ جاتی ہے کہ یہ پانی پڑا اور ہم نے پانی اس کے اندر نہیں ڈالا، یعنی کہ اس کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا۔ پانی کا پائپ یا پانی کا جو بھی کوئی ہوز یا ٹینکی پاس بنی ہوئی ہے اس میں سے پانی دودھ کے اندر ڈالنا اس آدمی کے لیے ایسی تھے جیسے وہ روٹین کا کام کوئی کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی خصوصیات ہیں جو آپ کو زندگی میں لوگوں کے اندر آپ جب دیکھیں گے لوگوں کے ہاتھ یہ غباروں کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے۔ اب آ جائیں دو غباروں کی طرف، غبار مریخ اندرونی اور غبار مریخ بیرونی۔ غبار مریخ جو ہے یہ بنیادی طور پر طاقت کا مظہر ہے، اگریشن، غصہ، فورس، آگے بڑھ کر حملہ کرنا، اپنے آپ کو بچانا کی طاقت۔ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ آپ یونیفارم سروسز میں لازمی دیکھیں گے، مثال کے طور پر فوجی ہو گئے، سپاہی ہو گئے،
یعنی کہ پولیس ہو گئی، فوج ہو گئی، یا جیسے اور دوسرے سیکورٹی کے ادارے ہیں وہاں پہ، یا فائر فائٹنگ کے ادارے، اس طرح کے جتنے ادارے ہیں جہاں پہ ایک فائٹر کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ آپ ان کی اکثریت دیکھیں گے. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ دوسرے شعبوں میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان کا رویہ تھوڑا سا اسی طرح کا ہوگا، جارحانہ اور مزاج کی تیزی. اس مزاج کی تیزی میں ان کا جو بچپن ہے یا جس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے یا انہوں نے آنکھ کھولی ہے، وہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اگر انہیں ماحول بھی اس طرح کا مل گیا کہ جو کوئی ہاتھ چھوٹ قسم کا یا زبان درازی والا ماحول تھا، تو پھر منفی خصوصیات کے تحت یہ چیزیں ان کے اندر بہت بڑھ جائیں گی. اور اگر مثبت ماحول ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مثبت طریقے سے اپنی توانائی کے استعمال کا طریقہ انہیں آئے گا. غبار مریخ اندرونی، یہاں پہ اگر غبار یہ نمایاں ہو تو یہ آدمی میں ایگریشن نسبتاً زیادہ لے کے آتا ہے، اور ہاتھ سے چیزوں کا فیصلہ کرنے کی اس کے اندر مزاج طبع اس کی زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے برعکس یہ جو غبار مریخ بیرونی ہے، یہ آدمی کے اندر تھوڑا سا ایسا مزاج پیدا کرتا ہے جس کے تحت وہ فزیکل لڑائی کی بجائے ذہنی لڑائی یا قلم کی لڑائی اور اس طرح کی معاشرتی لڑائی، اس کے اوپر زیادہ یقین رکھتا ہے. یعنی کہ صورت کوئی بھی ہو، یہ اتنی آسانی سے کسی بھی معاملے سے اپنی جان چھڑانے کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ ایک قدم بڑھ کے آگے اس معاملے کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دونوں کا طریقہ کار اپنے اپنے مزاج کے مطابق فرق ہوگا، لیکن ان کا طرز عمل اسی چیز کا آغاز ہوگا جب بھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے. اب آ جائیں غبار قمر کی طرف. غبار زہرہ کے بالکل مخالف سمت میں تھیلی کے باہر کی طرف غبار ہے. غبار قمر ہاتھ کے غباروں میں سے ایک بہت دلچسپ غبار ہے، اور ہماری دنیا میں جتنی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، جو تخیل ہے، جو ڈرامائی کیفیت ہے، جو سوچ کا دنیا کو فتح کرنا ہے، یا نئی نئی چیزوں کی ایجادات، سفر، ٹریولنگ کرنا، بیرون ملک جانا، مزاج میں تلاطم، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. اگر یہ نمایاں ہوگا تو فرد کے اندر گھومنے پھرنے، سفر کرنے، اندر باہر جانے کا بہت زیادہ رجحان ہوگا. اسی طرح اس کے تخیل وہ بھی طاقتور ہوگا، اور وہ لگے بگے باتوں کی بجائے چیزوں کے اندر سے نئی نئی چیزیں نکالنے پر اس کی توجہ ہوگی. اور اگر یہ منفی صورت میں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بالکل متضاد سمت میں اس کا کردار آپ کو نظر آئے گا. اب آ جائیں غبار زہرہ کی طرف. غبار زہرہ ہمارے ہاتھ کے اوپر غباروں میں سے سب سے دلچسپ غبار ہے، اور اگر اس پہ ہم بات کریں تو یہ تو کئی گھنٹوں تک بھی چل سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پہ مختصر ایک ابتدائی تعارف بیان کرنا غباروں کا، تو اس غبار کو اور زندگی کو اگر آپ ایک کر لیں تو آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے. زندگی کی گہما گہمی، زندگی کے رنگ برنگی، یہ ساری کی ساری غبار زہرہ کے حامل لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ غبار عورت، جنس، طاقت، یعنی کہ جسمانی سٹرینتھ کو، فزیکل سٹرینتھ ایک اور چیز ہے، لیکن ایک اوور آل جو آدمی کے اندر جوش جذبہ والی جو طاقت ہوتی ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو ظاہر کرتا ہے. اور اس غبار کے حامل لوگ اسی طرح کے شعبوں میں جن کا تعلق عورتوں کے معاملات سے ہو یا رنگ برنگی چیزوں کے ساتھ ہو، اس میں وہ ڈیل کرتے ہیں، جس میں عورتوں کے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، بچوں کے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، رنگ برنگی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا کھانے پینے کی اشیاء ہو سکتی ہیں جن کی خوبصورتی یا جن کا ذائقہ دیکھنے سے نظر آتا ہو. اس طرح کی چیزیں یہ اس غبار کے تحت آتی ہیں. اس غبار کا نہ ہونا آدمی کے اندر ایک کمزوری پیدا کرتی ہے، انسانی جنسی حوالے سے اس کے اندر اس میں آپ کو ویکنیس ملے گی. ایسے لوگوں کے اندر ان کا مزاج ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں گے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا غبار زہرہ کی خصوصیات ہیں. لیکن اگر یہ بہت نمایاں ہو جائے اور سرخی مائل ہو تو یہ پھر ایک منفی علامت ہے. یہ پھر ایسے لوگ جن شعبوں کو میں نے بیان کیا، ان کے اندر جو ہے نیگیٹو طریقے سے انوالو ہو جاتے ہیں.
یعنی کہ چاہے وہ جن سے مخالف کے تعلقات یا معاملات ہوں، چاہے وہ شراب نوشی ہو یا اور اس طرح کے معاملات ہوں، ان میں ان کا رویہ آپ کو نیگیٹو ملے گا۔ در حقیقت انسانی زندگی کے اندر زندگی کی روح کی علامت ہے، روح کا مظہر ہے انسان کی خوشی جتنی بھی ہمیں نظر آتی ہے، بنیادی طور پہ اس کا اخراج، اس کی ابتدا، اس کا اختتام سب یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے اخبار سارے اس حوالے سے ہمیں امدادی طور پہ کچھ نہ کچھ معلومات تو دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی رنگا رنگی اور رنگینی میں ایک الگ ہی دنیا لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اخباروں کے حوالے سے ہمارا سلسلہ اس اخبار کے ذکر کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔